ब्रिगेडियर साहब آپ کی جانب آؤں گی، کیا واقعی جیو پالیٹکس ہو رہی ہے یا پھر اس معاشی تباہی کے پیچھے ساکھدار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں آئی ایم اے ورلڈ بینک جیو پالیٹکس ہم اس وقت کہیں کہ وہ کچھ سیاست کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ارن زیادہ کریں ایکسپینڈیچر کم کریں، سمپل سی ہے اینڈ اٹس اے ویری سمپل جیو اکانومی. ہم سب کو بھی یہ سمجھ ہے، گھر میں بھی ایون خواتین بھی یہ کرتی ہیں، اگر 1 لاکھ انکم ہے تو آپ کو 1 لاکھ کے اندر گزارا کرنا ہے. اب اگر آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے اور آپ کی ارننگ کم ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کریں تاکہ وین وی گیو یو لون تو ہمیں یہ امید ہو کہ ہمیں یہ لون واپس ٹائم پہ مل جائے گا. جو آپ بار بار ری شیڈول کرتے ہیں، ری پروفائلنگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ آپ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. سو آپ نے یہ مجھے بتائیے کہ اپنے گھر میں کوئی اپنا ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کیا، ہم نے کون سی اسٹریٹجی دکھائی ہے دنیا کو جی اور اپنے عوام کو ان سے ٹیکس لگا رہے ہیں، سب لگا رہے ہیں. آپ نے حکومت کیا ہم نے کی ہے؟ آئی ایم ٹاکنگ ان جنرل، ناٹ فار اینی پولیٹکس. یہی پی ٹی آئی کا مسئلہ تھا، یہ ان کا مسئلہ. ہم نے آپ کے سامنے ایف بی آر میں 2000 سے 3000 ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اینڈ کسٹم. کچھ نہیں کیا، اس کے ہم نے کوئی ریفارم نہیں کیا. 800 سے 900 روپے ہم آپ یہ اسٹیل ملز، ریلوے، ڈفرینٹ اسٹیٹ کارپوریشنز پر خرچ کرتے ہیں سال میں، ہم نے اس کا کچھ نہیں کیا. یہ ڈویبلز ہیں جو ہم نے نہیں کیا اور ہم یہ ہر چیز ان کے اوپر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کم از کم یہ تو ٹھیک کریں، پرائیویٹائز کر لیں. پھر آپ نے آسٹیرٹی کی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، منسٹر کے پاس 6 گاڑیاں، ڈیزل، پیٹرول، ایکسپینڈیچر، پی سی، سرینا سب سے کھانے آتے ہیں، لنچ آتے ہیں، یہ ٹی بریکس آتی ہیں. کیا ہم نے خرچ کیا؟ یہ چیزیں جو ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وہ یہ جیو پالیٹکس ہوگی، آئی ٹیل یو واٹ آر دا ریزن. لیکن ہم ان کو جواب ان چیزوں دے سکتے ہیں. دین وی میک دم اسپیچ لیس کہ یہ دیکھیں 300 روپے، 500 800 ارب روپے ہم نے ایف بی آر میں آپ سسٹمائز کیا ہے، کسٹم چوری نہیں ہوگی. اسٹیٹ کارپوریشن میں 4 کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ہم 200-300 روپے کریں گے تو 800-900 روپے اگر ارن جنریٹ کرتے ہیں یہ پرابلم از اوور. بٹ وی ول ناٹ ڈو اٹ. ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ بلیم ڈال دو تاکہ ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ کو وہ یہ کہتے ہیں، بڑی کلیئر ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ اس میں تھوڑی سی انوالومنٹ ہے. دے وانٹ کہ آپ جو بلاک چینجنگ آج کل ہو رہی ہے کہ پاکستان شوڈ ریمین اوے فرام چائنا، ڈونٹ گو فار سی پیک. اینڈ نمبر 3 کہ گیٹ ایکسیپٹ دا اسٹیٹس آف انڈیا، یہ کشمیر کا، یہ ان کی جو کہ انبیئریبل ہے، نہیں ایکسیپٹ کر نہیں سکتے. سو اپنے آپ کو کرنے کے لیے پھر باتیں ان کو ہم ایسے ہی کریں، اس کانفلکٹ میں جائیں، ہم خود عمل کر کے دکھائیں. دیٹ از واٹ از نیڈیڈ. اور یہ بہت سخت ضرورت ہے ہمیں اپنے ملک میں. وی ہیو ٹو گو فار چیریٹی. اپنے گھر کو ٹھیک کریں جو ڈویبل ہے. لیٹس ناٹ اسٹارٹ آلویز لوکنگ ٹورڈ آور فرینڈس. ان کو امبیرس کم سے کم کریں جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، واقع صاحب واٹ ڈو یو تھنک، واقعی جیو پالیٹکس کا شکار ہے پاکستان یا پھر ناکامی جو ہے اسے چھپا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب؟ اچھا، کتنی حیران کن بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں بلیک میل کر رہا ہے اور وہ ہمیں سری لنکا کی پوزیشن پر لے کر جانا چاہتا ہے. واہ کیا بات ہے بھائی. اسحاق ڈار صاحب تو خود کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کو سیدھا کر لوں گا، تو پھر بلیک میل کون کر رہا ہے؟ پھر تو اسحاق ڈار صاحب اور پاکستانی حکومت آئی ایم ایف کو بلیک میل کر رہی ہے نا. جو وہی وزیر اعظم صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابھی بھی سینگ پھنسے ہوئے ہیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اسی طرح کے ہی بیان دیتے رہیں گے اور دیتے آئے ہیں. اگر آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ آپ اپنے خرچے کم کریں، تو کون سی وہ بری بات کہتے ہیں؟ اگر اس عوام کو، قوم کو، پاکستانیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک ایک وزیر کا خرچہ کتنا ہے، قومی اسمبلی کا ایک دن کا کتنا خرچہ ہے، اگر چاروں پروونشل اسمبلیوں کا ایک دن کا آپ خرچہ نکال لیں، سینٹ کا ایک دن کا خرچہ نکال لیں، تو لوگ اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرائیں گے کہ ہم روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ وہاں بجلی جاتی ہے، ہر چیز سبسڈائز ہے. منسٹروں کو، ایم پی ایز کو جو مرات حاصل ہیں
خدارہ ایک دن ہم اس بات پہ بھی پروگرام ضرور کریں گے کہ ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک سینیٹر کو کتنی مراد حاصل ہوتی ہیں، کتنے وہ سالانہ پیسے لیتا ہے، کتنی ٹکٹیں لیتا ہے، کتنا اس کو گیس، پانی، ٹیلی فون، کیا میڈیکل بل، بہت بڑی بات ہے ان کی، وہ کتنا فری ہے۔ یہاں غریب آدمی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے سرکاری اسپتالوں میں۔ آپ ذرا ان کے عللے تللے دیکھیں، اور پھر یہ آئی ایم ایف کو باتیں کرتے ہیں۔ کیوں نہ وہ کریں؟ جب پیسے ان سے لیتے ہیں تو کیا وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدارہ اپنے خرچے کم کریں؟ اچھا بتائیں وہ کون سی بری بات کر رہے ہیں؟ او بھائی بریگیڈیئر صاحب نے کہا او بھائی یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے۔ جب میرے ایکسپینڈیچرز جو ہیں، میرے اخراجات جو ہیں وہ میری انکم سے بڑھ جائیں گے تو ظاہر ہے کتنا بڑا پرابلم میرے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دوسری ایجنسی ہمیں بار بار ایڈوائز کر، یہ کام تو ہمیں خود کرنا چاہیے۔ بتائیں پورے بجٹ میں کون سی چیز انہوں نے کم کی ہے؟ انہوں نے ٹیکس اس لیے نہیں لگایا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے الیکشن ایئر ہے ان کے لیے، انہوں نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، کوئی نئی انکم آپ کے سامنے نہیں آئی۔ اس کی وجہ ہی یہ تھی، آپ نے اس دفعہ دیکھا انہوں نے پیٹرول کی قیمت اوپر نیچے نہیں کی، کم بھی نہیں کی، زیادہ بھی نہیں کی۔ کم اس لیے نہیں کی کہ اگر اور کم کرتے تو اور بیڑا غرق ہو جاتا ان کا، اور آئی ایم ایف ان کے اوپر اور سوار ہو جاتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اور پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ نہ یہ سبسڈی دینے کی پوزیشن میں ہیں، اوپر سے ان کے لیے الیکشن آیا ہوا ہے۔ یہ کوٹ کرلی والی بات ہے، چھپکلی والی بات ہے، نہ کھا سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ اس وقت یہ حکومت اس پوزیشن پر آئی ہوئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس مشکل حالات سے کسی طرح سے باہر نکل سکیں۔